الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حرمین طیبین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ سچے عاشق تھے، اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح امام اہل سنت کے دل کے اندر موجود تھا، رگ و پے میں سمایا ہوا تھا، یہ وہ چیز تھی کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی ہستی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس سے متعلق ہر چیز سے محبت کرتا ہے، اس کے شہر سے بھی محبت کرے گا، اس کی متعلق اشیاء، اس کے پہننے کے کپڑے، حتیٰ کہ اس کے سواری کے جانور، اس کی آل اولاد، کوئی بھی چیز ہو اس کے دل کے اندر اس کی محبت ہوتی ہے۔ امام اہل سنت کی سیرت کا ایک بنیادی پہلو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔ اسی میں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں شہر ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی اس کے اندر گزاری ہے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں شہروں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ بہت زیادہ اشعار آپ کے بالخصوص مدینہ منورہ کے حوالے سے موجود ہیں۔ آپ کے فتاویٰ کے اندر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے حوالے سے کئی فضائل، بالخصوص فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد کے اندر اس حوالے سے آپ کے رسالے بھی موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، آپ علیہ السلام کی ولادت اس شہر کے اندر ہوئی، زندگی کے 53 سال 53 ایئرز آپ نے اس کے اندر گزارے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو چونکہ آپ کفار مکہ کی وجہ سے، کچھ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے، ان کے اسلام سے روکنے کی وجہ سے، دعوت دین نہ دینے کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو یہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ زندگی کے اتنا بڑا عرصہ آپ نے وہاں پر گزارا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی وہاں پر گزری، بچپن وہاں پر گزرا، تو ایسے مقام کو چھوڑنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے کر آئے تو مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے یہی دعا کی کہ اللہ مدینہ کو ہمیں ایسا محبوب بنا دے جیسا کہ مکہ ہمیں محبوب ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں اس کی محبت عطا فرما۔ تو یہ دونوں مقام چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دونوں شہروں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی کرامت کے اعتبار سے دیکھیں تو امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بریلی سے مدینہ کے اندر یہ کرامت بزرگوں کے حوالے سے نقل کی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر جمعرات کے دن آپ بریلی شریف سے مدینہ منورہ بطور کرامت حاضری دیا کرتے تھے، اور یہ ممکن ہے کئی بزرگوں کے اس طرح کے واقعات بھی موجود ہیں اور اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ جہاں تک رہا ظاہری اعتبار سے امام اہل سنت کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانا، تو یہ 2 مرتبہ ہوا کہ امام اہل سنت نے 2 حج فرمائے، اور اسی دونوں حجوں کے دوران آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس پر بھی حاضر ہوئے۔ پہلی مرتبہ جو امام اہل سنت نے حج فرمایا وہ سن 1295 ہجری میں آپ نے فرمایا، اس وقت آپ کی عمر فقط 23 سال تھی، اور اس حج میں آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کے والد ماجد بھی تھے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ اس حج میں تھی۔
ان کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ جو ہے وہ حاضری کے لیے پہنچے تھے، اور وہیں سے آپ دربار رسالت میں بھی حاضر ہوئے تھے۔ دوسرے حج میں جو آپ نے 22 سال کے بعد کیا تقریباً، تو اس میں آپ کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی، علماء مکہ تک، علماء مدینہ تک، اور کئی علماء آپ کو جانتے تھے، آپ کا ایک علمی نام اور مقام تھا۔ لیکن پہلی دفعہ جب آپ گئے تو آپ ابھی نوجوان ہی تھے، اتنے زیادہ معروف نہیں ہوئے تھے، لیکن اس دوران بھی بہت سارے ایسے معاملات پیش آئے کہ جو امام اہل سنت کی مقبولیت کے اوپر، امام اہل سنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقبول بندہ ہونے کے اوپر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، جو واقعات ایسے پیش آئے کہ جس سے ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری نسبت کیسے امام کے ساتھ ہے، کہ جن کی امامت کی، جن کی نورانیت کی، جن کی ولایت کی، جن کی علمیت کی بڑے بڑے علماء نے گواہی دی ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، تو جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے بعض علماء سے، جو بڑے بڑے علماء تھے اپنے زمانے کے، ان سے ملاقات ہوئی، جن میں ایک بہت بڑا نام مفتی شافعیہ، جو شافعی مفتی تھے، سیدی احمد زین دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 1304 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، اور بہت بڑے یہ عالم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے۔ خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تصنیف مقاصد الحسنہ کے حاشیے کے اندر ان کو 13ویں صدی ہجری کا مجدد قرار دیا ہے، کہ یہ اپنے زمانے کے مجدد تھے۔ امام اہل سنت نے جگہ جگہ فتاوی رضویہ کے اندر بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کے فتاوی کا ذکر کیا ہے، ان کے کارناموں کا تذکرہ امام اہل سنت نے بیان فرمایا ہے۔ تو ان سے امام اہل سنت نے شاگردی کا شرف حاصل کیا، حدیث تفسیر وغیرہ کی اجازت ان سے حاصل کی۔ اسی طرح مفتی حنفیہ، جو حنفی مفتی تھے، شیخ عبد الرحمن سراج مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 1301 سن ہجری ہے، ان سے امام اہل سنت نے ملاقات کی، اور ان سے بھی حدیث وغیرہ کی سندیں آپ نے حاصل کی۔ ایک بہت بڑے شافعی عالم اور وہاں کے امام تھے شیخ حسین بن صالح، یہ سید زادے تھے اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، وہیں مکہ مکرمہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سفر مبارک میں حرم شریف میں نماز مغرب کے بعد یہی امام شافعیہ یعنی شیخ حسین بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغیر کسی تعارف کے، یعنی وہ پہلے سے جانتے نہیں تھے امام اہل سنت کو، آگے بڑھ کر امام اہل سنت کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ امام اہل سنت مغرب کے بعد حرم کے اندر موجود تھے تو ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اپنے گھر لے گئے، اور فرط محبت سے بہت دیر تک آپ کی نورانی پیشانی دیکھتے رہے، اور پھر اس کے بعد جوش عقیدت سے فرمایا، انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین او من ھذا الجبین، یعنی بے شک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور پا رہا ہوں، یعنی مجھے اس پیشانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور محسوس ہو رہا ہے۔ اب یہ شیخ حسین بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سید زادے ہیں، امام اہل سنت کو پہلے سے جانتے نہیں، لیکن پہلی مرتبہ دیکھتے ہی امام اہل سنت کی پیشانی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور پا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا بیان بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے امام اہل سنت کو سیاہ ستہ کی اجازت مرحمت فرمائی اور سلسلہ قادریہ کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ جو راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو سند بولا جاتا ہے۔ ان کے اور امام بخاری کے درمیان صرف 11 واسطے تھے، یعنی 11 واسطوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے استاذ بن جاتے ہیں۔ یہ امام اہل سنت کو انہوں نے سند عطا فرمائی، اور امام اہل سنت کا نام رکھا ضیاء الدین احمد، یعنی احمد جو دین کی ضیاء ہیں، یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام انہوں نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی حج کے موضوع پر ایک کتاب امام اہل سنت کو دی، اور امام اہل سنت سے کہا کہ آپ اس کی اردو کے اندر شرح لکھ دیں تاکہ جو اردو دان ہیں وہ اس کو پڑھ سکے۔ تو امام اہل سنت نے اس کے اوپر شرح بھی لکھی، اور وہ کتاب جو ہے وہ فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد کے اندر موجود بھی ہے۔ ایک یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسرا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اس بارے میں بیان فرماتے ہیں، جیسے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملفوظات کے اندر بیان فرمایا ہے کہ امام اہل سنت اپنے حج کا ایک واقعہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی بار کی حاضری میں مینا شریف کی مسجد میں مغرب کے وقت حاضر تھا۔ اس وقت میں وظیفہ بہت پڑا کرتا تھا۔ جب لوگ مسجد سے چلے گئے تو مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صاحب کو دیکھا
کہ قبلہ رو وظیفے میں مصروف ہیں، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، اور اپنے بارے میں فرماتے امام اہل سنت کہ میں صحن میں دروازے کے پاس تھا اور کوئی تیسرا مسجد کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یکایک ایک آواز گنگناہٹ کسی اندر مسجد سے معلوم ہوئی کہ اندر سے کوئی گنگناہٹ کی آواز آ رہی ہے، جیسے شہد کی مکھیاں یہ بولتی ہیں تو اس وقت جیسے آواز آتی ہے ویسی آواز آ رہی تھی مسجد کے اندر سے۔ تو آلت فرماتے ہیں کہ مجھے فوراً یہ حدیث پاک یاد آئی کہ اہل اللہ کے قلب سے ذکر کے وقت ایسی آواز آتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے، یعنی اہل اللہ کے قلب سے آواز آتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے دل سے یہ شہد کی مکھی جیسی آواز آتی ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی موجود ہوں، لیکن ان کی آواز کو سننے کے لیے بھی ولایت کے کان چاہیے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا چاہیے ہوتی ہے۔ تو امام اہل سنت کا ان کی آواز کو سن لینا، اس بھنبھناہٹ کو سن لینا، یہ خود امام اہل سنت کی بھی ایک کرامت ہے کہ اس کو سن لیا، اور پھر اس کے متصل امام اہل سنت کو حدیث مبارکہ بھی یاد آ گئی کہ اہل اللہ میں سے یہ ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے ان کے قلب سے، ان کے دل سے اس طرح کی آواز آ رہی ہے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف چلا کہ ان سے دعائے مغفرت کراؤں۔ پھر اپنی عادت بیان کرتے ہیں امام اہل سنت، بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں، بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں کسی بزرگ کے پاس الحمدللہ عز وجل دنیاوی حاجت لے کر نہ گیا، جب گیا تو اسی خیال سے کہ دعائے مغفرت کراؤں گا، یعنی کہیں بھی کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس میں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ان سے دعائے مغفرت کرواؤں گا کہ یہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، دنیاوی حاجت لے کر کہ یہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میرے کاروبار کے اندر برکت ہو جائے یا میرے کاروبار کے اندر وسعت ہو جائے۔ دنیاوی کوئی حاجت لے کر میں کبھی کسی بزرگ کے پاس نہیں گیا، میں ان کے پاس گیا تو دعائے مغفرت کروانے کے لیے گیا ہوں۔ اسی طرح ان کے پاس آئے، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ غرض 2 ہی قدم ان کی طرف چلا تھا کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، یعنی اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ دعا کر دی، یعنی امام اہل سنت کے دل کے اندر جو بات تھی کہ میں نے ان سے جا کے مغفرت کی دعا کروانی ہے، تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے امام اہل سنت کے دل کے اس خیال پر مطلع ہوئے، اور انہوں نے امام اہل سنت کے لیے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ دعا کر دی۔ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دعا کی ہے یہ مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا کام کر دیا، یعنی ہم نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر دی، اب تم ہمارے کام کے اندر مخل نہ ہو، یعنی میں ذکر اللہ کر رہا ہوں، مجھے ذکر اللہ ہی کرنے دیا جائے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ویسے ہی لوٹ آیا۔ اس سے کئی سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگوں کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان سے دعائیں مغفرت کروایا کرتے تھے، اور امام اہل سنت کی ذہانت اور حافظہ بھی اس سے واضح ہے کہ فوراً حدیث کا یاد آنا، پھر اس کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فوراً سمجھ جانا کہ انہوں نے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے اس سے یہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اب میں ان کے پاس نہ جاؤں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مصروف ہیں۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسی حج کے اندر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، لیکن آپ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسا بھروسہ تھا، وہ بھی جو ہے وہ قابل بیان ہے کہ امام اہل سنت کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر بھروسہ کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر آپ کو کس قدر یقین تھا کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ یہ زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے، زمزم کے اندر شفا موجود ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تکلیف ہوئی، آپ پیٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حرم میں جا کر پیالہ بھرا
اور زمزم شریف پی لیا، فرماتے ہیں کہ فوراً میری وہ خلیش، وہ جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر جیسا امام اہل سنت کو یقین تھا، اس کی برکات بھی ایسے ہی آپ کے سامنے ظاہر ہوا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں یہ کچھ واقعات اس وقت آپ کے پیش آئے جب آپ پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے کر گئے، اور اس وقت آپ کی عمر فقط 23 سال تھی۔ پھر اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس وقت آپ نے صرف 23 سال کی عمر میں وہ مشہور و معروف کلام لکھا کہ جو اہل سنت کے درمیان بڑا معروف ہے، اور اس کے حرف حرف سے، اس کے کلمے کلمے سے امام اہل سنت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت جھلکتی ہے، مدینہ منورہ کی اہمیت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ اور وہ کلام ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی امام اہل سنت جو حج کر چکے تھے، اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیار کی حاضری کے لیے جا رہے تھے، اور جانے سے پہلے طویل جو نعت ہے وہ آپ نے لکھی، جس میں آپ نے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اس کے اندر بیان کی ہے۔ وہاں سے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اس وقت کے کوئی خاص واقعات تو کتابوں کے اندر مذکور نہیں ہیں۔ وہاں سے واپسی میں جب آپ اپنے وطن واپس آنے لگے تو اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کو پہلے بھی بیان کیا گیا تھا، اور اسی واقعے سے آپ کا دوسرے حج کا تعلق بھی بنتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ پہلے حج سے جب واپسی ہو رہی تھی تو پہلی بار حاضری میں دونوں یعنی والدین موجود تھے میرے ساتھ، والدہ بھی تھیں، والد بھی تھے، اور اس وقت 23 سال کی عمر تھی۔ واپسی میں 3 دن طوفان شدید رہا۔ اس کی تفصیل میں بہت طول ہے، یعنی بہت لمبی تفصیل ہے اس کی۔ لوگوں نے کفن پہن لیے تھے۔ والدہ ماجدہ کا اضطراب دیکھ کر ان کی تسکین کے لیے بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ آپ اطمینان رکھیں، خدا کی قسم یہ جہاز نہ ڈوبے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ قسم میں نے کیوں کھائی؟ فرماتے ہیں کہ یہ قسم میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی جس میں کشتی پر سوار ہوتے وقت غرق سے حفاظت کی دعا ارشاد ہوئی ہے۔ یعنی اگر وہ دعا کشتی پر چڑھتے ہوئے پڑھ لی جائے تو حدیث پاک کے مطابق وہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ وہ دعا میں نے پڑھ لی تھی، لہذا حدیث کے وعدہ صادقہ پر مطمئن تھا۔ یعنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لے گا تو اس کی کشتی ڈوبے گی نہیں، تو وہ جو سچا وعدہ تھا اس پر مجھے یقین تھا، اس لیے میں نے یہ قسم کھا لی تھی۔ فرماتے ہیں پھر بھی قسم کے نکل جانے سے خود مجھے اندیشہ ہوا، اور معاً حدیث یاد آئی کہ جو اللہ پر قسم کھائے اللہ اس کی قسم کو رد فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگی۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ وہ مخالف ہوا کہ 3 دن سے بشدت چل رہی تھی 2 گھڑی میں بالکل موقوف ہو گئی اور جہاز نے نجات پائی۔ یہ واپسی کے اندر امام اہل سنت کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ کشتی ڈوب رہی ہے، لیکن چونکہ امام اہل سنت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارت پر اور آپ کے کیے ہوئے وعدے پر سچا یقین تھا، اس لیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قسم کھا لی کہ جو کشتی ہے وہ ڈوبے گی نہیں، جہاز آپ کا ڈوبے گا نہیں۔ جب امام اہل سنت واپس آ گئے، بریلی شریف پہنچ گئے، تو والدہ ماجدہ نے یہاں پہنچ کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا حج کرنے کی توفیق عطا کر دی کہ حج جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، اب میری زندگی بھر دوبارہ ارادہ نہ کرنا، یعنی جب تک میں زندہ ہوں اس وقت دوبارہ جانے کی بات نہ کرنا، کیونکہ جو حالات والدہ نے واپسی میں دیکھے تھے اور امام اہل سنت سے جیسی ان کو محبت تھی اور ساتھ یہ جانتی بھی تھی کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے کیسی محبت ہے کہ دوبارہ جانے کی بات تو کریں گے، پہلے سے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ فرض حج ادا ہو چکا ہے، اب دوبارہ میری زندگی میں اس کا ارادہ نہیں کرنا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ الفاظ بھی یاد تھے، اور کس طرح پھر اس کے بعد امام اہل سنت نے دوسرے حج کی والدہ سے اجازت حاصل کی، اور دوسرے حج کے دوران امام اہل سنت کے ساتھ کیسے واقعات پیش آئے، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ خود امام اہل سنت نے بیان کیے ہیں، جسے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملفوظات کے اندر بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر امام اہل سنت کا جو دوسرا سفر ہے حرمین طیبین کا،
اور وہاں جو علماء مکہ مکرمہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور وہاں جو امام اہل سنت نے کتابیں لکھیں، امام اہل سنت کے علماء نے جس طرح القابات بیان کیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب العزت جل و علا ہم سب کو امام اہل سنت کی برکات نصیب فرمائے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اعلی حضرت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو قائم و دائم رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔